أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس یعنی درس کا دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید اور اقسام توحید، یعنی توحید کی کیٹیگریز کیا ہیں، کتنی قسم کی توحید ہے، تو توحید کی تفصیل کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے. توحید ہے کیا، توحید کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. بالتفصیل توحید کیا ہے معلوم ہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں توحید توحید تم کرتے ہو، توحید کا لفظ کہاں سے لائے؟ ایمان اصل ہے. توحید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. کون کہتا تھا؟ مشرکین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی ساری عبادت کو چھوڑ کر، اسی کو توحید کہتے ہیں. لیکن توحید نہ صرف عبادت میں ہوتی ہے بلکہ ربوبیت اور اسماء و صفات میں بھی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے، جس کی آیت ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا لفظ توحید، اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت سے ہے. دو دلیلیں ہم اس کی دیکھیں گے. نمبر ایک، اس سے پہلے حدیث گزر چکی، ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار. اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اور اس میں سے نکالے جائیں گے. یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل التوحید، توحید والے، توحید والے. تو لفظ توحید سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے. تو معلوم ہے کہ توحید والے جہنم سے نکلیں گے. تو توحید کا لفظ خود حدیث میں آیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے اشترا کبشین، دو بکرے خریدتے، عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین کالا اور سفید رنگ والے، موجوعین خصی کیے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے آپ نے خریدے. فذبح احدہما عن امتہ، دو میں سے ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا، ذبح کیا، اس کی قربانی دی. کون؟ آپ کی امت میں سے کون؟ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، جس نے دو چیزوں کی گواہی دی ہو، اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاغ کی گواہی دی. بلاغ کا مطلب آپ رسول تھے اور آپ نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچا دیا. جس نے یہ دو گواہیاں دی کہ اللہ توحید کا اکیلا حقدار ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. جس نے یہ دو گواہیاں دیں، آپ نے ایک جانور دو میں سے کس کی طرف سے کیا ذبح؟ ایسے سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکے. من لم یضحی من امتی،
میری امت میں سے جس نے جو قربانی نہیں کر پایا غربت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے. تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اس میں بھی لفظ توحید آیا ہے. اور آپ نے فرماتے ہیں وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بکرا آپ نے محمد اور آل محمد اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا. معلوم اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک جانور میں اپنی اور گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے. یہ بھی دلیل ایک ہو گئی اس کے لیے. تو اس حدیث میں لفظ توحید آیا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا لفظ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں لفظ آیا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں. کون بتائے گا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ تیسری، دوسری، ہاں 2 ہی تھیں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. گھبرانے کی ضرورت نہیں. بولے اتنے بڑے بڑے نام، کوئی پہلا آدمی آیا اور اس میں نیا، بولے یہ تو بہت مشکل ہوگی توحید. اللہ کے بولتے تھے کہ اتنا ایزی سمپل تھا، یہ کیا کر رہے ہیں اب اس کو مشکل نہیں ہے. بلکہ جو چیز سمجھ میں آدمی سمجھنے کی کوشش کرے آسان ہو جاتی. کیا ہوا؟ پیدا ہوتی سائیکل چلانا شروع کر دیے؟ نہیں. شروع میں کیا ہوا؟ تھوڑا مشکل ہے، بیلنس نہیں ہو رہا ہے. پیچھے سے ابو پکڑ کے چلائے تھے نا، ہاں. بعد میں ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگا. شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان اس کو سیکھ لے تو کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. ہر چیز آسان ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ مشکل. اور آسان کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کی کوشش کرتا ہے. دنیا کی ساری چیزوں کا یہ حال ہے. تو اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. 1 توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت رب والی توحید، رب والی توحید. توحید الوہیت الہ والی توحید، رب والی توحید، الہ والی توحید. توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء، اسم نام، اسماء والی توحید. اور صفات، صفت، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اللہ کے اوصاف، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات والی توحید. بس. اور کیا ہوا؟ آسان ہے. اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کریں تو سب آسان ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہے تو سب مشکل ہے. دل میں اگر رغبت ہو کسی چیز کے جاننے کی، کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں جانے، اللہ کے حق کو نہ جانے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے، اور ان تینوں قسموں کو، توحید کی تینوں قسموں کو بتایا کہ وہ ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہیں. توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں. کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ 3 کہاں سے لائے؟ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے. لیکن ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے بتایا اس کو. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ أَقْسَامَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ. اہل علم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. وَذَلِكَ بِالتَّتَبُّعِ وَالْإِسْتِقْرَاءِ. یہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس میں سے استنباط کے ذریعے سے انہوں نے لیا ہے. قرآن میں سے نہیں آیا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. قرآن میں ایسا نہیں آیا. قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس طرح سے انہوں نے اس میں سے اس کو اخذ کیا ہے. اولها توحید الربوبیہ، والثانی توحید الالوہیہ، والثالث توحید الاسماء والصفات.
پہلی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ایک آیت میں تینوں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، 65۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ مریم، آیت نمبر 65، 65۔ کیا ہے آیت؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، دوسرا ٹکڑا۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تیسرا ٹکڑا۔ پہلا کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ آسمانوں کا چاند سورج ستارے، اور اس میں جو مخلوقات ہیں فرشتے، زمین، پوری زمین، پہاڑ، پیڑ پودے سب، دریا، سمندر، اور ان میں جو مخلوقات انسان، چرند، پرند اور مچھلیاں سب، ان سب کا رب ہے اللہ۔ اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہوا اور جو بھی بادل وغیرہ وغیرہ، پرندے، سب کا اللہ رب ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رب اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر 2، فاعبدہ، لہذا تو اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں توحید کرتا تھا اور بڑھاپے میں شرک کیا، نہیں۔ فاعبدہ، اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور موت تک اللہ ہی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر، اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے، سچا معبود ہے۔ اس کے لیے لفظ عربی میں کیا آتا ہے معبود کے لیے؟ الہ۔ معبود کا عربی لفظ کیا ہے؟ الہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت۔ اس کا دوسرا نام ہے توحید عبادت۔ توحید الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ بولنے نہیں آتا، اچھی بات ہے۔ توحید عبادت آسانی سے بول سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی کرتا کہ نہیں؟ نہیں۔ توحید ہوئی یہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت معاذ کی حدیث میں کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے، تو عبادت کرنا، شریک نہیں کرنا، یاد رہے گا یہ، عبادت کرنا اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو کتنے اس میں حصے ہوئے؟ 2۔ کتنے کلاز ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ 2 ہیں۔ اللہ کی عبادت، دوسرے کی عبادت نہیں۔ اللہ کے لیے ہاں، دوسرے کے لیے نہ۔ یس بھی نو بھی، دونوں نہ چاہیے، خالی یس بھی نہیں۔ ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، شرک بھی کرتا، کسی اور یعنی بندوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی کرتا نہیں، تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ دونوں کو جمع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ کیا ہوئی؟ توحید الوہیت۔ الہ سے لفظ بنا ہے الوہیت، اللہ کی الوہیت کا اہتمام کرنا، ماننا، تسلیم کرنا اور شرک نہیں کرنا۔ 3،
हल तालमु लहू समिया। समी, समी के माना है हम नाम। हल तालमु लहू समिया, अल्लाह फरमाता है क्या अल्लाह के नाम वाला किसी और को तू पाता है? अल्लाह का हम नाम किसी और को पाता है तू? क्या इब्न अब्बास कहते हैं समी के माना है अल्लाह के मिसल, अल्लाह जैसा। हल तालमु लहू समिया, क्या अल्लाह जैसा कोई और है? तो अल्लाह सवाल पूछ रहा है, का मतलब क्या है? जवाब क्या होना चाहिए? है बोलेंगे अल्लाह जैसा कोई है नहीं। वक्त हो गया नमाज, टाइम है, कितने बजे रुकना है? 6:10 को रुकना है। हल तालमु लहू समिया, क्या अल्लाह का हम नाम यानी अल्लाह की तरह और कोई है? यहां आप नाम से कहेंगे नाम, अल्लाह के जितने नाम हैं, अल्लाह ताला अस्समी है। क्या मतलब है उसका? दुनिया में क्या होता है, एक इंसान है, उसका नाम क्या होगा? अलीम। लेकिन उसको जब कहेंगे नाम लिखो, दस्तखत करो, तो क्या करता? उसको इल्म होता नहीं। कोई आदमी होता है आदिल, उसका नाम, लेकिन क्या करता है वो? जुल्म। कोई होता है उसका नाम समी होता है, लेकिन बहरा, सुनने नहीं आता उसको। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? तो इंसान का नाम और उसकी सिफात में झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के जितने नाम हैं ऐसा है कि वो खाली नाम है। अल्लाह के हर नाम से उसकी कोई ना कोई सिफत जाहिर होती है। तो अल्लाह का हम नाम कोई नहीं है का मतलब क्या है? अल्लाह की सिफात किसी में नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। उसको हम तफसील से आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर समी जो है, इससे मुराद है कि क्या अल्लाह जैसा कोई है? जवाब क्या है? नहीं है। ये क्या है? अल्लाह अपनी सिफात में कामिल और बेमिसल, याद रखेंगे इसको। अल्लाह ताला अपनी सिफात में कामिल और बेमिसल, ये क्या है? तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह ताला अपने नामों में और अपनी सिफात में क्या है? कामिल है और मुनफरिद है। ये भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनफरिद का मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब अब दूसरा कोई वैसा नहीं है, यूनिक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नामों में और अपनी सिफात में अकेला है, यकता है, बेमिसल है, मुनफरिद है। तो इसका ये तौहीद कौन सी हुई? तौहीद अस्मा। अस्मा लफ्ज क्या है? इस्म की जमा है। आपसे लोग कभी ना कभी कोई पूछा होगा आपका इसमें गिरामी, तो इस्म का मतलब क्या होता है? नाम। उसका प्लूरल क्या है? जमा उसकी अस्मा। सिफत का मतलब एट्रीब्यूट, क्वालिटी। सिफत जैसे अच्छा, बुरा, समझदार, बेवकूफ़, जाहिल, आलिम, बहुत सारी सिफात मखलूक़ात में, इंसानों में होती हैं। इन सब को क्या कहते हैं? ये उनकी क्या है? सिफात हैं। अल्लाह की भी कुछ सिफात हैं, अपने दिल से हम तय कर सकते नहीं। अल्लाह ने कुछ सिफात अपनी बताई हैं, लेकिन उन सिफात में भी अल्लाह जैसा कोई है? अल्लाह ने बताया अल्लाह सुनता है, अल्लाह जैसा कोई सुनता है? नहीं। अल्लाह देखता है, अल्लाह जैसा कोई देखता है? नहीं। तो अल्लाह के नामों में और उसकी सिफात में उस जैसा कोई नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। इस तौहीद को क्या कहते हैं? तौहीद अस्मा व सिफात। तो तौहीद की 3 किस्में हमने देखी, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। किस आयत में? ये कौन पढ़ के सुनाएगा आयत? सूरह फातिहा में ये आयत। एक आयत में तीनों किस्में हैं। सूरह मरियम की आयत नंबर 65। कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। अब बिन देखे कौन पढ़ेगा? बगैर देखे। खड़े हो जाए। इसका तर्जुमा सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फिक।
اور ترجمہ کون بتائے گا؟ آدمی فوراً نیچے دیکھتا، پکڑو مت، آنکھ سے آنکھ ملے گا مطلب پھنس گیا، دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھ، اچھا ٹھیک ہے دیکھ کے بولیے، کھڑے ہو کیا؟ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور قرأت کرتا ہے تب اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اگر استدلال کرتا ہے، بطور دلیل کوئی بات پیش کرتا ہے، تب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعوذ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل علم نے جہاں بھی استدلال دلیل دی ہے کسی مسئلے میں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرأت اگر آدمی کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ کے سناؤ ذرا، تو تلاوت کی نیت سے، تعبدی اعتبار سے جب پڑھتا ہے، عبادت کے طور پر تلاوت جب کرتا ہے، تب اس کو چاہیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت میں پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اصول یہ ہے کہ جب سورت کی شروعات سے پڑھے گا، جب سورت کی شروعات سے پڑھے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے۔ درمیان سے جب پڑھے گا، تلاوت جب شروع کرے گا، تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں گے اس کو، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو شیخ عثیمین نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہتے ہیں فقولہ تعالی رب السماوات والارض وما بینہما ھذا توحید الربوبیہ، کہتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وقولہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہتے ہیں ھذا توحید الالوہیہ، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ وقولہ تعالی هل تعلم له سمیہ ھذا توحید الاسماء والصفات، یہ تیسرا حصہ هل تعلم له سمیہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، سوال نمبر 300 کے جواب میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی یہ 3 قسمیں ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تینوں کو جمع کیا ہے، اسی لیے ہم بھی ان 3 توحید کی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور 3 قسمیں توحید کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔